السلام علیکم۔ راحت نیوز مئو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ راحت نیوز مئو سے میں فیروز اختر۔ میں جناب حضرت مولانا محمد قاسم مظاہری صدر المدرسین مدرسہ ریاض الرضوان علی نگر بڑی کمریا ضلع مئو کو ماں باپ کی اہمیت کے موضوع پر مدعو کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ؟ قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، برادران ملت اسلامیہ، اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں والدین کے حقوق کے متعلق چند باتیں پیش کی تھیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ماں باپ کے حقوق سے متعلق ہے، خاص طور سے جو حدیث میں نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حدیث کے اندر ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن اخلاق کا اور میرے سلوک کا، میرے رویے کا اور میری خوش مزاجی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر چوتھی مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ، پھر اس کے بعد جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس طریقے سے لوگ تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جس بات کی طرف میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جس ذات کو اور جس شخصیت کو نمونہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور عظمت اور قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہارے والد۔ اس حدیث کو نمونہ بنا کر میں آج کی اس بات کے اندر، اپنے اس موضوع کے اندر یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں جو اس کی زندگی کو پیدائش سے لے کر موت تک جو سب سے زیادہ تقویت اور اس کو کامیابی، کامرانی اور ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ منزل تک پہنچانے کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ جس کی سب سے زیادہ کوششیں ہوتی ہیں، وہ ماں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر ماں کی قدر و قیمت کو 3 مرتبہ بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تمہاری والدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص کا ایک پیر اگر کہیں ٹوٹ جائے تو اس کے اندر جتنا درد ہوتا ہے وہ ٹوٹنے والا ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک ماں ہے جو پیدائش کے وقت، اس کے پیدا ہونے کے وقت جو درد اس کو ہوتا ہے، اس کو وہی بتلا سکتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے اس درد میں ہونے کے باوجود وہ اپنے چھاتی سے اسے دودھ پلاتی ہے۔ اگر راتوں کو اٹھ کے چلانے لگا
تو اس کی ناک دباتی ہے، کان دباتی ہے، پیٹ دباتی ہے، غرض کے ہر ناحیے سے اس کو چیک کرتی ہے کہ میرے بچے کو کہاں تکلیف ہے۔ اسے خود پیدائش کے وہ درد میں مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے یہ فکر ہے، تو صرف وہ فکر ہے اپنے بچے کی کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ یہ ماں وہ شخصیت ہے جو درد، کرب، تکلیف اور پریشانی میں رہنے کے باوجود اپنے بچے کو کبھی بھی دکھ، مصیبت اور پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ خود ٹھنڈک میں ہے، اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ سے بچے کو ہٹا کر وہاں کوئی کپڑا رکھ کے اپنے سو جائے گی، لیکن شدید ٹھنڈک سے بچانے کے لیے بچے کے پیشاب سے بچے کو الگ کر کے سلائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جتلانے اور بتلانے کے لیے فرمایا کہ میں بندے سے اس کی ماں کے 70 گنا زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اگر اس کو کوئی کسی ہوٹل میں جائے، کوئی ہوٹل کا ملازم جو ہے اس کو اچھی سروس دے دے، سارے جن چیزوں کا وہ آرڈر کرے اسے لا کے دے دے، تو مارے خوشی میں اسے تھینک یو بولتا ہے، شکریہ کہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں پیدائش سے لے کر تا دم حیات تک نہ جانے ماں اس کی زندگی میں اسے کتنی سروس دیتی ہے، کتنی اس کا سپورٹ کرتی ہے، اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کتنا زیادہ مصیبت اٹھاتی ہے، لیکن کیا کبھی آج کے نوجوانوں نے اپنی ماں کو اتنی سروس دینے پر کبھی تھینک یو کہا ہے، کبھی شکریہ کہا ہے؟ ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک چڑیا ہے، وہ اپنے بچوں کا کتنا خوبصورت گھونسلہ بناتی ہے، اور نہ جانے اس کو کتنے ڈھنگ شعور سے اس کے جالے اور دیوار تیار کرتی ہے۔ کیا اس چڑیے نے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ گھونسلہ بنانا سیکھا ہے؟ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے جو انسانوں کو اس سے جوڑ رکھا ہے، جو ماں کے دل میں رکھی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں اس کو بنانے، سنوارنے اور اس کو آگے بڑھانے میں جو ماں کا رول ہوتا ہے، جو ماں کا کردار ہوتا ہے، اس سے دنیا کا کوئی بشر، کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی اس کے اندر ماں کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو بتلانے کے لیے حسن سلوک اس کی کتنی حقدار ہے اس کو 3 مرتبہ جتلایا اور بتلایا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا زینہ اور سب سے بڑا اس کے لیے نمونہ سمجھے کہ ماں میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ آج نوجوان بہتیرے جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا غلط رویہ، غلط سلوک اپناتے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ اپنی اولادوں کی شکایتیں لے کر آتے ہیں اور ان کے سلوک اور رویے کو بتلا کر روتے ہیں اور درد و کرب محسوس کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور اگر دنیا کے اندر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس لیے آج کل کے نوجوان وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، انہوں نے 12 سال اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر گزارے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت، ان کی اہمیت کو پہچانا نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو مہربانی کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مبرور کا ثواب لکھیں گے۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن کے اندر 100 مرتبہ مہربانی اور جو ہے مسکراتے ہوئے لہجے سے خوش ہو کر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے، تو کیا ان کو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا انسان اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ سبب بنے گا دوسرا بھی اس کے باپ کو گالی دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور نہ جانے لوگ حج نفل کرنے کے لیے اور نفلی عمرہ کرنے کے لیے اور بیت اللہ شریف کا نفلی طواف کرنے کے لیے سفر کی صعوبتیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں، اور نہ جانے اس کے لیے کون کون سے راستے اپناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ جو شخص گھر کے اندر رہ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاص طور سے اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرے اور بڑھاپے میں اس کی زندگی کا سہارا بنے، تو اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب دیں گے۔ اور اگر وہ رات کو نفلی عبادتیں کرتا ہو ٹھنڈ کے زمانے میں، لیکن وہ اٹھ کر صرف اپنے ماں کے باپ کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے اس کے نامہ اعمال میں کتنے حج مبرور کا ثواب لکھیں گے۔ اس لیے میں آج کی ویڈیو میں اپنے ان تمام نوجوانوں کو جن کا رویہ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت غلط ہوتا جا رہا ہے، میں ان سے التجا کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ ان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی ماں باپ کے ساتھ، خاص طور سے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کو خوش رکھنے اور ان کی خدمت کرنے اور تا دم حیات تک ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔